ناظرین، یہ اس ملک کا اور اس قوم کا اور اس دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ اور خاص طور پہ اس ملک کا کہ ہم اور آپ ٹک ٹاک میں جی رہے ہیں، ہم ٹویٹر میں جی رہے ہیں، ہم شارٹ ویڈیوز میں جی رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا جو اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، جس کا بڑا انفلوئنس سمجھا جاتا ہے، جو پولیٹیکلی بڑی بڑی چیزوں کو ٹرن آؤٹ کر دیتا ہے، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ لیکن اس دور میں جب ہم ادب سے دور ہو گئے، ہم حقیقت سے دور ہو گئے، ہم آشنائی سے دور ہو گئے، ہم کتابوں سے دور ہو گئے، ہم لفظوں سے دور ہو گئے، ادب کی تاثیر سے دور ہو گئے، شاعری سے دور ہو گئے، اور اسی سب میں ہم شاید آپس میں بھی ہمارے بہت دوریاں آ گئیں۔ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کچھ ہی انٹلیکچوئل اور ادیب ایسے باقی تھے جن کی وجہ سے کتابوں سے رشتہ جڑا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے ہم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے اس معاشرے میں کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، پرنٹنگ پریس بند ہو رہے ہیں، کتابوں جو گھر میں پڑی تھیں وہ ہم نے کچھ تو ردی والوں کو بیچ دیں اور کچھ بیچنے کی ہم تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے کتابیں کھول کے دیکھیں، کتابیں بھی دیکھ لیں، اور کچھ بڑے دانشور اور شعراء کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، ان کو سن بھی لیا۔ لیکن ہم یاد رکھیں گے کہ اس دھرتی نے بڑے خوبصورت شاعر، بڑے خوبصورت ادیب دیے، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ جیسے امجد اسلام امجد پچھلے دنوں ہم سے بچھڑ گئے، آج اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ضیاء محی الدین بھی ہم میں نہیں رہے۔ بہت بڑے اداکار تھے، بہت بڑے کلاکار تھے، بہت بڑے آواز کے جادوگر تھے، اور بہت شاندار ادیب تھے۔ پاکستان میں تھیٹر پڑھنا، تھیٹر سکھانا، تھیٹر پہ بات کرنا ایک معیوب فعل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 22 کروڑ آبادی کے ملک میں شاید نہیں بلکہ یقیناً کہیں بھی تھیٹر کی ایجوکیشن نہیں دی جاتی۔ ایون جہاں دنیا بھر میں تھیٹر میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، پاکستان میں انڈر گریڈ بھی تھیٹر میں نہیں ہوتا۔ ہم میں صرف ماسٹرز ان انگلش ہے، یا شاید ماسٹر ان اردو ہے، جو ہم ایک لینگویج کا کورس کرتے ہیں، اس میں ایک تھیٹر کو بطور سبجیکٹ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن تھیٹر کو پروفیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ضیاء محی الدین صاحب وہ واحد شخصیت تھے اس پاکستان کے اندر جنہوں نے کراچی میں تھیٹر کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ دیا، ایک سبجیکٹ کا درجہ دیا، اور ایک فیلڈ کا درجہ دیا۔ تو وہ ہم میں نہیں رہے۔ امجد اسلام امجد صاحب کے لیے، ضیاء محی الدین صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ساتھ ہی آپ کے اور میرے لیے بھی دعائیں، کیونکہ ہمیں ٹک ٹاک سے عشق ہے، ہمیں ٹویٹر سے پیار ہے، اور ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پر سیاست کرنے کا شوق ہے۔ تو کتابوں کو تو ہم چھوڑ چکے، لفظوں کی تاثیر ہم بھول چکے۔ تو یہ جو بڑے بڑے دانشور جنہوں نے اپنی شاعری لکھی، کتابیں لکھی، ادب لکھا، ہم ان کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اور ایک ایلیمنٹ ابھی بھی آپ میں اور مجھ میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ماڈرن اور پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے ہم کہیں کہیں شیکسپیئر کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شاید شیکسپیئر پڑھا بھی ہے، شیکسپیئر کیا بھی ہے۔ تو جو اس دھرتی کے شیکسپیئر ہیں، اور شاید اس سے بھی بڑے کلاکار اور دانشور ہیں، ان کو بھی ہم ضرور یاد رکھیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر بڑا ایک میرے خیال میں عجوبہ ہوتا ہے، اور مجھے تو شاید کم ہی یاد پڑتا ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے آپ کو کبھی اچھی خبر سناؤں، لیکن آج ایک اچھی خبر بھی ہے آپ کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ آج 8واں سیزن ابھی میچ ہو رہا ہوگا، تو اس کی افتتاحی تقریب بہت اچھی لگی، بہت سارے لوگوں کو بہت اچھی لگی، رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس پی ایس ایل 8 کا جو افتتاحی میچ تھا وہ خوبصورت شہر پہاڑوں کے بیچ کوئٹہ میں ہوا، اور پھر محروم ہے، بلوچستان ایک محروم ایریا سمجھا جاتا ہے، اور پھر پی ایس ایل کا پہلا میچ پاکستان کے دوسرے محرومیوں کا جو ایریا ہے ساؤتھ پنجاب، اس کے شہر ملتان میں آج ہوا۔ افتتاحی تقریب وہاں پہ ہوئی، پہلا میچ وہاں پہ ہوا، تو آپ انجوائے بھی کریں گے پی ایس ایل 8 کے اس ایونٹ کو، کیونکہ جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ اب تر ہیں۔ جتنا آپ اس پہ ماتم کر سکیں گے اتنا کم ہے۔ تو اس برے سیاسی اور معاشی حالات کے اندر آف کورس آپ کو ایک تھوڑا بریدنگ اسپیس ملے گا ان دی فارم آف کرکٹ۔ سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، پی ایس ایل پہ بات نہیں ہوگی آف کورس۔ تو مجھے جوائن کیا ہے میرے پینلسٹ پاکستان لیگ نون سے سینئر رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے۔ بلوچ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں، چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور شاہد رند صاحب ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عمران خان صاحب کے کچھ انٹرویوز، کچھ باتوں میں انہوں نے پھر سارا الزام جو ہے وہ سابق آرمی چیف پہ ڈال دیا، اور ایک جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا
کہ امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج ہوئی، وہ بھی بیانیہ انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے. شاہد رند صاحب، یہ جو بدلتا بیانیہ ہے خان صاحب کا، یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب کی سیاست کا یہ آرٹ ہے اور انہوں نے اس کو خود تسلیم بھی کیا ہے کہ یو ٹرن لینا بہتر ہی ہے. اگر تو اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ کوئی بات مجھ سے یا آپ سے یا جمشید اقبال چیمہ یا علی گوہر بلوچ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی صورت میں اگر ہم اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں، ایک بار ہو یا 2 بار ہو، تو پھر اسپیس دی جا سکتی ہے. لیکن خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے 10 ماہ تک اس قوم کو یہ بیانیہ دیا کہ امریکی سازش کے تحت انہیں نکالا گیا ہے. پھر اس کے بعد کچھ میڈیا کے حلقے اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے، پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب ذمہ دار ٹھہرائے گئے، اور اب جنرل باجوہ جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک غلط، میرا خیال ہے خان صاحب کا یہ جو امریکی سازش والا نیریٹو تھا، جب وہ آڈیو لیک ہوئی تھی اعظم خان یا ان کی جو گفتگو کی تھی، اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ تھا. لیکن خان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے اسے جاری رکھا. اب خان صاحب خود امریکن ٹی وی کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے خان صاحب کو ایک بار ایٹ لیسٹ امریکہ سے یا جو ان کے اپنے ورکرز ہیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ انہوں نے ایک غلط بیانیہ ترتیب دیا، 10 ماہ تک ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا رکھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے، چاہے علی گوہر ہمارے ساتھ بیٹھیں، جی چل چیمہ صاحب ذرا اس پہ رسپونڈ کر دیجیے، کیونکہ آج تو خبروں میں بھی یہی ہے، ٹاک شوز میں بھی یہی ہے، کیونکہ سیاست کا مرکز سمجھے گئے اور ہیں بھی صحیح عمران خان صاحب. تو ان کا ایک بیانیہ تھا، اس بیانیے میں بڑی تبدیلیاں آتی رہیں، وہ بیانیہ چینج بھی ہوتا رہا. اب تو کل تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ امریکہ کا تو نام استعمال ہوا، باجوہ صاحب نے سارا کچھ کیا. تو یہ جو بدلتا بیانیہ ہے، یا جس کو شاہد رند صاحب غلط بیانیہ کہہ رہے ہیں، what you will respond on this, sir؟ دیکھیں مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جب پڑھا لکھا بندہ بات کو ٹویسٹ کرے اور جان بوجھ کے کر رہے اینگل دے رہا ہو، تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے مجھے. مطلب میرا آئیڈیلسٹ ہوں میں، تو میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے بندے کا جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی یا یو کین سے کہ مارل ویلیوز بہتر ہوتی ہیں. جہاں کہیں مجھے شاہد رند نو کہہ رہے ہو کہ مینوں کہہ رہے ہو؟ مجھے کہنے دیں، بس مجھے کہنے دینا، میں زیادتی نہ کریں مجھے. اچھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، کل میں جو اسپیچ میں موجود تھا میں، تو وہاں پہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل وہی ہے کہ یہاں پہ جو مین آرکیٹیکٹ تھا وہ باجوہ تھا، اور جو باقی جرنیلوں کو ملایا کہ فیض بن رہا ہے یا امریکہ کو ڈرایا کہ عمران خان ایشیا کے ساتھ جا رہا ہے، چائنا کے ساتھ جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کو ڈرایا کہ عمران خان صدارتی نظام لے کے آ رہا ہے. یہ ساری کی ساری جو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا گھنٹہ گھر جو تھا یا پیوٹل پوائنٹ تھا وہ باجوہ تھا. باقی یہ سارے لوگ استعمال ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی استعمال ہوئے، انہوں نے اپنا استعمال کیا، انہوں نے بینیفٹ لیا ہے یا استعمال ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون استعمال ہوئی ہے، پی ٹی ایم استعمال ہوئی ہے یا بینیفٹ لیے ہیں. سو بیسیکلی کبھی بھی ایک پوری حکومت کو گرانا، نہ کہ نہ آپ نہ کسی اکیلے گرا سکتے تھے، نہ امریکہ اکیلا گرا سکتا تھا، نہ فوج اکیلی گرا سکتی ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک میں جو مین آرکیٹیکٹ تھا باجوہ تھا. یہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پہلے دن بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے. میں عمران خان کا پرسن ہوں، میں عمران خان کا پرسن ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ اس میں شامل. ہم کہیں نہیں کہہ رہے کہ نہیں شامل، ہم کہہ رہے ہیں کہ باجوہ آرکیٹیکٹ تھا، باقی لوگوں کو سارا اکٹھا اس نے کیا. لہٰذا اگر کوئی غلط فہمی ہے، کہیں کوئی گیپ ہے، میری بات میں کوئی فردر کلیئرٹی چاہیے تو میں دیتا ہوں. کہیں یہ بالکل آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بیان نہیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بہاف پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں امریکہ شامل تھا، اس کا باجوہ آرکیٹیکٹ تھا، پی ڈی ایم اس میں شامل تھی، میڈیا کے گروپ شامل تھے، صحافی باجوہ شامل تھے اس میں ڈیفینیٹلی. اور بڑا باقاعدہ بڑا لمبا لمبا جھوٹ بولا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط بات کر رہے ہیں، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ہم نے کہیں چینج نہیں کیا، یہی ہے. کوئی غلط فہمی ہو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، میں لفظوں میں لکھ کے دے دیتا ہوں، 2 پیج 4 لکھ کے دے دیتا ہوں، یہی ہے، کوئی چینج نہیں. چیمہ صاحب چلو وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. رند صاحب پلیز سر ایک جملہ کیجئے، کیونکہ ٹرن آپ کا نہیں ہے. سر چیمہ صاحب نے کہا پڑھے لکھے آدمی غلط بیانی کر رہے ہیں. سر میرا ظرف نہیں ہے اپنے سے عمر میں بڑی آدمی کو اتنا سخت کوئی جملہ کہوں، لیکن مونس الہی انہی کے اتحادی تھے. انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ ایک بنی گال آ جائیں. تو جنرل باجوہ ایک ان کی حکومت بھی گرا رہے تھے، انہیں بنی گالہ بھی بھیج رہے تھے. یا ان کے اتحادی غلط تھے یا ان کے لیڈر کا نیریٹو غلط تھا، کوئی ایک چیز غلط. سر چیمہ صاحب رسپونڈ کر دیں تاکہ میں علی بھائی کی جانب بڑھوں. ہمارا نیریٹو یہی تھا جی، یہی ہے. مونس الہی غلط ہو سکتے ہیں، باجوہ ویسے بھی وکٹ کے دونوں طرف بار بار کھیل رہے تھے.
بار بار اس کے فیشی کریکٹر سامنے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ تاریخ بالکل اس کا بیان کرے گی, کھول کھول کے بیان کرے گی تاریخ کی وہ کس قسم کی پرسنالٹی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں تربیت کی کمی ہے, لوگوں کو اپنی تربیت میں بہتری لانی چاہیے. یہ اس لیول پہ جا کے جن لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, اس لیول کا بندہ صبح دوپہر شام 3 بار جھوٹ بولے, ہر بندے کو مس گائیڈ کرے, تو یہ کبھی مطلب سپہ سالاروں کی شان کبھی نہیں رہی. پاکستان میں لوگوں نے غلطیاں تو کی ہوں گی, لیکن اس طرح جھوٹ صبح یا منافق بولنا, ڈرنا, یہ وہ. پہلے ان کا آخری جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ سر 2 ووٹ کم ہے آپ کے, سر صرف 2 ووٹ کم ہے, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, پلیز اسمبلی سے باہر نہ جائیں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ اس ملک کو تماشا بنا رہے ہیں. سو اس طرح کی باتیں. اور دوسری بات کہ باجوہ کی کریڈیبلٹی عمران خان سے کبھی زیادہ نہیں رہی, ہمیشہ کم رہی ہے. لہٰذا باجوہ اگر وہ جاوید چودھری کو سامنے لائے, کسی اور کو لائے, باہر آ کے بلائے, تو اس بندے کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. صبح دوپہر شام 3 بار نو کریڈیبلٹی. ویری رائٹ. علی گور بلوچ صاحب, یور پارٹی واز آلسو دا کریکٹر. اور دوسرا جو چیمہ صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو خان صاحب نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو ٹویسٹ نہ کیا جائے. باجوہ صاحب نے سب کو لیڈ کیا اور باقی سارے کریکٹر تھے اس میں, خان صاحب بھی تھے, میڈیا بھی تھا, محسن نقوی صاحب بھی تھے, اور دیگر سارے لوگ بھی تھے, آپ کی پارٹیز بھی شامل تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان, مطلب ہے کہ بڑی مذائقہ خیز بات ہے کہ خان صاحب نے تو اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیے ہیں, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کے سیاسی حالات تو کبھی بھی بہتر نہیں رہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ایجنڈا ڈاکٹر اسرار نے, جس کی آج سے 20 سال پہلے نشاندہی کی تھی عمران خان نے, اس کو آ کر ان کی اظہار سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھ کے پاکستان کی تباہی کی. دیکھیں, گزاری یہ ہے کہ ایک ادھر اور بھی ایک بڑی, میں تو اس کو فنی بات کہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب ایک بیان دیتے ہیں, پیچھے سے جو ان کے سو کالڈ ترجمان ہیں وہ ایک ڈھول گلے میں ڈال کے بجاتے ہیں کہ نہیں, خان صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا, خان صاحب نے ایسے کہا تھا, خان صاحب کا ایسا مطلب نہیں تھا, خان صاحب کا ویسا مطلب تھا. جو بات آپ نے انٹرو میں کی وہ آپ نے درست کی, پورے پاکستان نے سنا ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. بھائی خان صاحب کو تو وطیرہ, ایک طرف گالی دیتے ہیں, دوسری طرف ریڈ کارپٹ بچھا کے استقبال بھی کر لیتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. بات یہ ہے, خان صاحب نے بھی جو انٹرویو میں بات کی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ انوالو نہیں تھا. نہیں, کل تک ان کا یہ نعرہ تھا کہ مطلب ہے کہ امریکہ سازش کرنے والا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری طرف آج یہ نعرہ لگا دیا کہ وہ غلط فہمی ہوئی ہے, امریکہ ساڈا بھائی ہے. یہ باقی دیکھیں, گزارش میری گزارش سنیں. یہ نہیں کہا غلط فہمی ہوئی کہ ہم نے غلط نام لے لیا. ایک تو عدنان صاحب آپ کا اور جمشید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کا تو موقف سنتے نہیں, کیونکہ آپ کا دونوں کا مائنڈ ایک ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے ساری فیلڈ ہے کہ وہ بھی سپورٹس مین ہے, میں بھی سپورٹس مین, اسی یونیورسٹی فیلو بھی ہیں. چلے اللہ کرے آپ کی فیلڈ ایک رہے, پھر آپ کے تو اور بھی فیلڈ ہیں جن کا ٹی وی پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہوئی, جمشید چیمہ صاحب اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں, پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران احمد نیازی RTS سسٹم کی پیداوار ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران احمد نیازی کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کیا گیا. پاکستان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے 2018 میں مینڈیٹ چرایا تھا. پاکستان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈسکا کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. پاکستان نہیں, پرانی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. جب آپ مجھے یہ بتائیں اس بندے کی, پاکستان کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کیسے نکالا گیا. کیسے نکالا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ان کو نکالنا یاد آ جاتا ہے, لیکن ان کو آنا بھول جاتا ہے. جب یہ اپنے نکلنے کی بات ذکر کرتے ہیں, اپنے آنے کا بھی ذکر ساتھ کیا کریں. میری صرف یہ گزارش ہے, اور اس کو تسلیم کیا کریں. دوسروں کو ٹاک شوز میں بیٹھ کے دبکے لگانے کے, تڑیاں لگانے کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف, اپنے جرم کا اعتراف کیا کریں. ان میں یہ اتنی حوصلہ, ان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے جرم کا اعتراف کریں. دوسری میں یہ گزارش کروں گا, آج خان صاحب سے پوچھ لیں, ہاں جی خان صاحب اسلام پہ, نہیں, اسلام کو تو سب سے زیادہ میں بہتر جانتا ہوں. خان صاحب یورپ کو چھوڑیں, اس یورپین کو مجھ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے. اچھا خان صاحب وہ سیاست کو چھوڑیں, مجھ سے بہتر سیاست کے اوپر کس کو عبور حاصل ہے. خان صاحب اسلام عالموں کو چھوڑیں, مجھ سے زیادہ اسلام کا کس کو پتہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان عقل کل ہے بھائی, آپ وقت کے, اب یہ میرے لیے میری رسپانسبلٹی میں ٹھیک کر دوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عقل کل, انہوں نے کہا وہ طالب علم ہے تاریخ کے, نہیں, وہ ان کا مقصد یہی ہے. اچھا, وہ صحافت جو صحافی تنقید کر دے وہ لفافہ صحافی ہے,
جو جج ان کے خلاف کو فیصلہ کر دے اس کو جلسوں میں کھڑے ہو کے تڑیاں لگا دیں، دھمکیاں لگا دیں. خان صاحب جو کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے، جو وہ زبان سے کہہ دیں وہ قانون ہے، وہ اپنے حواریوں کے ذریعے شادی کی تقریب میں صحافیوں کو تھپڑ رسید کروا دیں وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کوئی ویسے ابھی بھی ان کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر ان کے وزراء الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سیاست میں انتشار نہ پھیلائیں، سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیں. ہاں میدان میں مقابلہ کریں، کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے. کرا رہے نا سر، وہ تو چاہتے ہیں الیکشن. بھائی الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے نا. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، کروائے الیکشن کمیشن. ہم نے روکا الیکشن کمیشن. میں اس پہ بھی آتا ہوں. چیمہ صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ جتنا کچھ ہوتا رہا اس کا جو سپر کنگ، جیسے خان صاحب نے بھی انٹرویو میں کہا جو آپ نکالنے لگے تھے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ امریکہ بھی انوالو تھا. غلط فہمی تھی کہ ہم نے سارا اس پہ ملبہ ڈال دیا. تو وہی سپر کنگ کی بات کی سابق آرمی چیف پہ، تو کہیں اگر ثابت کرنا ہو جائے یا ثابت ہو بھی سکتا ہے، یا عمران خان صاحب اس کو سیاسی نعرہ بنانا چاہتے ہیں سابق آرمی چیف کو؟ دیکھیں میں اس وقت یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خان صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا، لیکن میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر خان صاحب کے پاس اس کا ایویڈنس ہے، عدالتیں کھلی ہیں، چلے جائیں وہاں ثابت کریں. خان صاحب نے جو بھی نیریٹو اپنا لیا ہے 35 پنکچر سے لے کے آج تک، وہ کسی چیز کو کورٹ آف لا میں ثابت نہیں کر سکے. نہ وہ سائفر والا جو معاملہ ہے، سائفر پر جو جس طریقے سے سائفر کو انہوں نے بتایا، آڈیو لیکس جب نکلیں تو اس میں پتا چلا کہ وہ سائفر نہیں تھا، سائفر کے نوٹڈ پوائنٹس تھے جنہیں خان صاحب نے ایسے کر کے لہرایا تھا. این ایس سی میں ہو گیا تھا سر. نہیں دیکھیں عدنان ایک منٹ، سائفر میری بات سنیں. اچھا سائفر تھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے، دونوں این ایس سی نے کہا، ان کی جب انہوں نے کرائی تھی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تب بھی تھا. ابھی آپ اپنی مرضی کا آدھا سچ بول رہے ہیں. انہوں نے اسے کہا کہ یہ چیز غلط، بات غلط ہے، لیکن اس کی مداخلت کہیں پہ ثابت نہیں ہوتی. پورا پیراگراف پڑھیں پھر اس کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری مرضی کی 2 لائنیں پڑھیں، اپنی مرضی کی چھوڑ دیں. سر وہ پھر مداخلت سازش شروع. سر دیکھیں جو چیز پریس ریلیز میں لکھی ہے، میرے ملک کا ادارہ ہے، میرے ملک کا کی کمیٹی ہے، میرے ملک کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، چاہے خان صاحب کے دور میں بیٹھے تھے، چاہے نون لیگ کے دور میں بیٹھے تھے، منتخب نمائندے تھے. لیکن سر یہ تو ماننا کہ پہلا لیڈر جو مان رہا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اتنا حوصلہ بھی تو کسی میں نہیں ہے شاید رنس صاحب. میرے بھائی اگر مان رہا ہے، ماننے کے بعد بہتری کی طرف چلے نا. اور ماننے کی صورت میں آپ ان باتوں کو مان رہے ہو جن پہ آپ نے غلط نیریٹو کھڑا کیا اور مزید غلط پہ جا رہے ہیں. آپ نے کہا نیشنل اسمبلی سے استعفے ہو گئے، آج پھر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں 70 ممبران کے لیے، تو پھر ثابت ہوا کہ آپ ادھر غلط تھے. کم از کم قوم سے معافی مانگ لیں کہ میرا فیصلہ سیاسی غلط تھا. سر آپ پھر ایک اور ڈیبیٹ میں چلے گئے نا، جب انہوں نے کہا استعفے واپس لے رہے ہیں، وہی اسپیکر صاحب جو کچھ کل کو کچھ اور کہتے تھے انہوں نے بھاگ کے. عدنان آپ کیوں مورل گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں جب آپ خود مورل گراؤنڈ پہ پورے نہیں ہیں؟ دیر شوڈ بی دا مورل گراؤنڈ نا سر. مورل گراؤنڈ آپ کی سیاست میں بچی ہے. چیمہ صاحب ساڑھے پنجابی کہتے ہیں کہ لڑائی تو بعد جڑا مکہ شاید یاد ہے وہ اپنے منہ تو مار دینا چاہیے. جو اعترافات خان صاحب اب کر رہے ہیں، مطلب مجھے یاد ہے کہ کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں ان دا مڈ آف نومبر یا سٹارٹ آف نومبر، خان صاحب یہ کہہ رہے تھے جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا نیکسٹ آرمی چیف کہ اس موجودہ چیف کو کنٹینیو کرنا چاہیے اگلے الیکشن تک تاکہ جلدی سے الیکشن ہو جائیں. تو خان صاحب تو آخری دن تک باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کو سیف مارجن بھی دے رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈز کو ہٹانے کی بات بھی کر رہے تھے. تو ان کے جانے کے بعد اچانک ان کو یہ ساری باتیں یاد آ گئی. سر دیکھیں اس میں نا یہاں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہسٹری کا معاملہ ہے، یہ ٹھیک ہی رہنی چاہیے. میں تقریباً وٹنس ہوں چیزوں کا، میں تقریباً وٹنس ہوں. میں ساری بات کا وٹنس تو نہیں ہوتا بندہ، نہیں کہنا بھی چاہیے، اتنی اوپرلی کہیں بھی نہیں جا سکتی، لیکن تقریباً وٹنس ہوں میں. دیکھیں اس میں باجوہ صاحب کی جو شرارتیں تھیں اس کا ہمیں ستمبر 2021 میں پتہ چل گیا. ستمبر 2021. اچھا اکتوبر 2021 میں ڈیٹ مل گئی کہ 31 مارچ 2022 کو ہماری حکومت گرا دی جائے. میں نے مہربانوں سے پوچھا جی 31 مارچ 2022 کیوں؟ ابھی 5 مہینے رہتے ہیں. انہوں نے کہا سر الیکٹڈ گورنمنٹ کو گندا کر کے نکالنے کا اتنا ٹائم چاہیے، ہمیشہ اتنا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا سو بیسک جو بات ہے باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. بیسک دیکھیں عمران خان. چیمہ صاحب قطع کلامی کی معافی سر، یہ آپ بات کئی دفعہ کلیم بھی کر چکے ہیں. سپٹمبر سے مارچ تک سر بنتے 7 مہینے، 7 مہینے آپ خاموش رہے. اور 2021 کے آخر میں عمران خان صاحب نے کئی انٹرویوز دیے جس میں باجوہ صاحب کی ایمانداری کی، 1 پیج کی، ان کی ڈگنیٹی کی، ان کی بریوی کی، اور ان کی جو خدمات تھی ملک کے لیے اس کی وہ بانگے دھول تعریفیں کرتے رہے نا سر. تو عمران خان صاحب یہ اچھا مجھے اس میں مجھے کریکشن کر لیں دیں.
مجھے جو بتایا گیا وہ اکتوبر میں بتایا گیا، تو میرا خیال ہے چونکہ اس وقت چونکہ 31 کی ڈیٹ دے دی گئی، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے پھر کنسنسس بلڈ ہو گیا تھا. میں ایسے سمجھتا ہوں کہ کنسنسس بلڈ ہو گیا تب انہوں نے ڈیٹ دی، ادروائز ڈیٹ نہ دے. اس کا مطلب ہے کہیں ستمبر یا اگست میں یہ کام شروع ہوا، کہیں ستمبر یا اگست میں شروع ہوا، اس لیے جا کے اکتوبر میں 13 پارٹیوں کو اکٹھا کرنا، باقی ساروں کو اکٹھا کرنا ایک ہی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کا پتا تھا یا نہیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا. انہوں نے جو ہمیں کال کیا تو انہوں نے کہا کہ مارچ تک ہماری حکومت کو خطرہ ہے. مجھے انہوں نے کال یہ بات ہوئی دسمبر میں ہمیں کال کیا 10 بندوں کو، تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اکتوبر میں بتایا گیا بالکل ڈیٹ کے ساتھ 31 مارچ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو پہلی بات ہوئی سائفر کی. سائفر سر ایک ٹرم ہے. سائفر آنے کا مطلب جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایمبیسڈر بیٹھ کے وہاں لکھتا ہے اور جو نوٹس بولے جاتے ہیں اسے ہی سائفر کہتے ہیں. لہٰذا اس کی کریڈیبلٹی اسی طرح ہے جس طرح لیٹر لکھے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ وہ ٹینجیبل چیز ہے، مانا گیا اور لفظ استعمال کیا گیا. آپ تھوڑے سے آپ کو غلطی لگ رہی ہے کہ جی مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. 2 باتیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کو کیوں کہا گیا کہ آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. باجوہ صاحب کی خواہش تھی کہ کوئی بندے مار دیں اور اس ملک میں مارشل لا لگا دیں، بندے مار دیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کوشش کی پوری. رن صاحب ایک منٹ، اس طرح بری بات ہے، آپ ہنسے نہ، بات سنیں پلیز. اس طرح یہ اگر آپ بات کریں میں بھی ہنس پڑوں گا تو آپ کی بےزتی ہوگی. اچھا نہیں لگتا. یہ کوئی شغل نہیں ہے، بات کر رہا ہوں میں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا دل کرتا تھا میں بندے مار دوں اور یہاں پہ مارشل لا ٹھیک ہے لگا دوں میں. اور وزیر آباد کا جو واقعہ تھا وہ بھی اسی کی کڑی تھا، وہ بھی آخری کوشش یہی تھی. باجوہ صاحب کی کوشش تھی کہ ہم ایز ارلی ایز پاسبل اسلام آباد میں چڑھائی کریں، وہاں وہ بندے ماریں. ہم ڈیلے کر رہے تھے، ہمیں ان کی نیت کا پتا تھا، ہم ڈیلے کر رہے تھے. وہ ہمیں بار بار مختلف پیغامات بھیج رہے تھے کہ وہاں آئے پہ تو یہ ہو جائے گا، حکومت کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہمیں ان کا پورا پتا تھا. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ٹو گیٹ سم ٹائم، ٹو گین سم ٹائم، ہم نے یہ بات میرے خیال خان صاحب نے کی، مجھے پتا نہیں ہے چونکہ میری ڈسکشن نہیں ہوئی اس بات پہ کہ یہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ یہ کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک بات کا پتا تھا، یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ گین سم ٹائم، کیونکہ بندہ جسے کہتے ہیں جان کو آ رہا تھا، بندہ جان کو آ رہا تھا. وہ باقاعدہ ایک بندہ جس طرح ہوتا ہے نا، ایک آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو مینٹین دس کنٹری، ٹو مینٹین ہز گورنمنٹ ورننس. اور بعض جگہ انہوں نے کہا کہ میں 10 سال رہنا چاہتا ہوں، میں 10 سال گورنمنٹ کروں گا، میں ایک اور ایکسٹینشن لوں گا، 10 سال گورنمنٹ کروں گا. تو اس طرح کے ان کے شغل تھے، اس طرح کے شوق تھے. ماشاءاللہ کا کامنٹ لے لوں سر. ویری رائٹ. علی گور بلوچ صاحب، خان صاحب کا بیانیہ بدل رہا ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی اس کو رپورٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 مہینوں میں. لیکن کمال بات یہ ہے کہ لوگ ان کا بیانیہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ آج بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں سر. علی گور بلوچ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ لوگ جس طرح سے کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ جی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کراچی میں الیکشن ہارے ہیں، ملتان میں الیکشن ہارے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے ملک کے معاشی حالات جن کی تباہی کے واحد ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں. وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو ان کو، اور ہم نے تو جب گورنمنٹ لی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں ہم چکا رہے ہیں. عوام نے زیادہ چکائی. دیکھیں نہیں، عوام نے چکائی. وہ جو عمران احمد نیازی صاحب نے تحریک کے سب سے بڑے قرضے لیے اور ان قرضے لینے کے بعد پاکستان کے اوپر کہیں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو بتا دیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ کہاں سے کھایا ہے. وہ خیر چھوڑ دیں، پھر چیمہ صاحب ایسی باتوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سائفر آ گیا تھا، ان کو سازش کا پتہ تھا، یہ کہتے ہیں جی آج یہ کہتے تھے جی کمیشن بنائیں، جی وہ معاملہ عدالت میں جائے. خان صاحب خود پرائم منسٹر رہے، تحریک کے عدم اعتماد آنے تک معاملہ عدالت میں لے کر کیوں نہیں گئے؟ عدالت میں ڈال کے جیب میں ڈال کے نہیں، جیب میں ڈال کے گھومتے رہے، جیب میں ڈال کے گھومتے رہے اپنے سائنوں کے ساتھ. میری گزارش سن لیں عدنان صاحب، مجھے ایک سوال کا جواب، چلیں آپ ہی وکیل کا وکالت کر رہے ہیں، آپ مجھے ایک گزارش، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں نا، میرا سوال لے لیں کہ اگر خان صاحب نے جیب میں رکھا، خان صاحب پرائم منسٹر رہے، خان صاحب نے سپریم کورٹ کے جج کو کیوں نہیں لیٹر لکھا کہ بھائی آپ کمیشن بنائیں، یہ سائفر آیا ہے اور یہ میری حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے؟ خان صاحب کی حکومت ہی نہیں رہی نا بھائی، حکومت تو بہت پیچھے گئی. خان صاحب نے تو کون سی ڈیٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب سیکورٹی کونسل کا اور تمام. دوسری بات دیکھیں، پاپولیرٹی اس طرح نہیں ہوتی. الیکشن آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا خان صاحب کتنی پاس. اگر خان صاحب بذات خود کراچی سے الیکشن آ رہے ہیں،
خان صاحب بذاتے مطلب ان کی پارٹی جو ہے وہ ملتان سے 20% آپ کے شہر سے الیکشن ہار گئی، اب آپ کہیں گے کہ نہیں وہ یہ تھا اور وہ تھا. دیکھیں گزاری یہ ہے، خان صاحب کے جو الیکشن ہوں گے، خان صاحب کے جو اتحادی تھے نا وہ خان صاحب سے تنگ آ چکے تھے، چونکہ خان صاحب نے پاکستان کو معاشی مشکلات کی طرف دھکیل دیا تھا، مہنگائی کی طرف دھکیل دیا ابھی بھی تھا. تو وہی ہے نا سر، وہی بالکل وہی آپ کے ساتھ ہے، بالکل وہی ہے. کل مہنگائی مارچ لیکن یہ کیا دھرا خان صاحب کا ہی ہے. بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جو ملک کی معاشی صورتحال بگاڑ جس وجہ سے خان صاحب کو بھیجا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے اور الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک بریک کے بعد. شاہد رند صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا اور ایک انٹرویو میں بھی کہا، وہ مختلف صحافیوں سے ملتے نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ پلینگ فیلڈ کے لیے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل کیا جائے اور گرفتار بھی کیا جائے. دیکھیں یہ بات خان صاحب نے کی ہے، اور اگر جو کچھ نواز شریف کے ساتھ گزری ہے اس کے بعد کیا مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے یہ نہیں کہا ہوگا؟ اور اگر کہا ہوگا تو وہ اپنی جگہ پہ درست ہوں گے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں انہیں عدالت نے جس چیز پہ نکالا وہ ریزن کیا تھا، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لے رہے. وہ جو 10 والیوم 3 لوگ 5 لوگ لا رہے ہوتے تھے اس پہ نکالتے، کرپشن ثابت کر کے نکالتے. میں بھی کہتا علی گور کا لیڈر چور ہے، کرپٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت یہ بھی نیریٹو جو ہے نا اپنے ساتھ اس لیے لگا رہے ہیں کہ جی وہ وکٹمائز کیے جا رہے ہیں. تو اگر خان صاحب کی یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اگلی جو بھی ایمنسٹی کی رپورٹ آئے گی یا جو کرپشن انڈیکس کی رپورٹ آئے گی تو پاکستان میں پچھلے 5 سال میں کرپشن 0 ہو جانی چاہیے، کیونکہ 3.5 سال کم از کم خان صاحب حکمران تھے. تو اس سے نیب ان کے اختیار میں نہیں تھی نا، وہ پھر باجوہ صاحب کے اختیار میں تھی. سر نیب ان کے اختیار میں نہیں تھی، یہ چیز ان کے اختیار میں نہیں تھی. یہ ساری باتیں اگر خان صاحب نے 3.5 سال میں 3.5 بار بھی کہی ہوتی، جو باتیں آج جیسے چیمہ صاحب پروگرام میں کر رہے ہیں کہ انہیں پتا تھا سپٹمبر میں کہ مارچ میں حکومت جانے والی ہے، اگر یہ بات چیمہ صاحب نے جنوری میں بھی کہی ہوتی میں مان لیتا کہ ہاں انہیں پتا تھا، یہ اویئر تھے. سر آپ مارچ کی عدم اعتماد سے 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں، این سی او سی پہ اسی فوج کی تعریفیں ہو رہی تھیں، کورونا پہ اسی فوج کی تعریفیں ہو رہی تھیں، اور ڈیموکریٹک جرنل تھے. فال آف کابل کے معاملے پہ خان صاحب آخر تک جو ہے نا جسے کہتے ہیں جنرل فیض کو کریڈٹ دے رہے تھے، کیا وہ اسی سپہ سالار کے نیچے کام نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا جواب خان صاحب اور ان کے لوگوں کو دینا ہو. چیمہ صاحب، یہ جو پلینگ فیلڈ کے لیے خان صاحب کا کہ ماننا ہے کہ نواز شریف کی خواہش ہے، سر یہ بتائیے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، اس پہ آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، آپ لوگ پٹیشنر تھے، فتح کے علم اٹھا کے آپ لوگوں نے ریلیاں نکالی. میں نہیں چاہتا خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہو. اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے لیے غلط ہے، نواز شریف صاحب کے لیے ٹھیک تھا، تو یہ بھی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا سر. نا یہ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی وہ بیٹے کے سے تنخواہ لینے پہ میاں صاحب مطلب میاں صاحب ایک بات پہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور 2 چیزوں پر ان کو سزا جو ہے وہ کرپشن پہ ہے، جن جائیدادوں کا حساب نہیں دے سکے. دیکھیں ایک میں 10 سال سزا ہے، ایک میں 7 سال سزا ہے، 2 کیسز میں سزا ہے ان کو. ڈسکوالیفیکیشن کی بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مطلب جو جب میاں صاحب نکالے گئے تو اس میں نہ اس وقت نہ ہماری حکومت تھی اور نہ ہمارا کوئی لگایا ہوا بندہ تھا، نہ ہمارے انفلوئنس میں کوئی چیز تھی. اور یہ ایک چیز آئی باہر سے، یہاں پہ پک ہوئی، جنگ کے لوگوں نے پک کی، آگے چلی، جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ میں گئی، جماعت اسلامی نے اس کو کنٹیسٹ کیا، شیخ رشید نے کیا اور پی ٹی آئی نے کیا. اور جے آئی ٹی میں آپ کہہ لیں کہ آرمی کے یا ایف آئی اے کے باقی سارے اداروں کے لوگ موجود تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کو سزا غلط ہوئی ہے تو یا آپ کہہ لیں رانا ثناءاللہ صاحب کو 15 کلو ہیروئن غلط ہے، یا آپ کہہ لیں کسی کو کوئی پونیٹو ہوا ہے تو ان کے دور میں سمجھتا ہوں ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نام لیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نہیں میں قطع کلامی کی معافی، میں گواہ ہوں سر، میں وہاں موجود تھا گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں. نواز شریف کا ویڈیو لنک کا خطاب ٹی وی چینلز پر بند کر دیا گیا تھا جب انہوں نے جنرل باجوہ اس وقت کے سٹنگ چیف اور جنرل فیض اس وقت کے سٹنگ آئی ایس آئی. میں تو نواز شریف کی تعریفیں کرتا ہوں کہ بھائی وہ اتنا بریو آدمی ہے کہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی اور سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں اس نے بات کر دی. عمران خان صاحب سے پوچھنے کے موجودہ آرمی چیف، وہ کہتے ہیں یار ابھی تو ٹائم اتنا نہیں ہوا تو میں کیا کامنٹ کروں. تو کم از کم نواز شریف کو بہادری کا کریڈٹ تو دینا سر.
کہ اس نے نام لیا سٹنگ آرمی چیف کا اور سٹنگ DGI کا؟ جی میں پورے خلوص سے دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس بریوری کی ضرورت ہے، لیکن آج بھی ضرورت ہے، کہ اس وقت صرف نہیں تھی جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، اس وقت نہیں تھی، آج آپ کے پاس اختیار ہے، اس کی ضرورت آج بھی ہے، اور آج کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے، آج کے سعد رفیق کو، آج کے علی گوہر بلوچ کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ اگر دیکھیں رانا ثناء اللہ، میں صرف ایک کیس لیتے زیادہ بات پھیلائے نہ، رانا ثناء اللہ کو سزا ہوئی، یہاں پہ اس وقت ایک میجر جنرل بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کہہ لیں کہ لے کے آئے، انکوائری کر کے لے آئے، اور انہوں نے آ کے اسی طرح قسم کھائی جس طرح آپ کہہ لیں افریدی نے کھائی، کہ جی شہریار افریدی نے، نہیں انہوں نے قسم نہیں کھائی سر، انہوں نے قسم نہیں کھائی، شہریار افریدی نے کہا کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ He was the MNA and the close member of Imran Khan sir۔ ایک منٹ یار رین صاحب پلیز نہ ٹوکا نہ کریں درمیان، اچھا برا نہیں لگتا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی، ان کا پورا ڈیٹا یا انکوائری یا سارا کچھ جو کچھ موجود تھا، یہ جس طرح پکڑا گیا، رانا صاحب پکڑے گئے، جس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ سارا مدعا لایا گیا، یہ کسی محکمے نے لایا۔ آج بھی سچی بات ہے، آنسٹلی مجھے پتا نہیں ان میجر جنرل صاحب کا لیفٹیننٹ جنرل یا ریٹائر ہو گئے، مجھے پتا نہیں ہے، ورنہ میں نام لوں، ان کو نام لینا چاہیے۔ بریوری صرف ایک موقع کے لیے نہیں ہوتی، بریوری 2 موقعوں میں نہیں ہوتی۔ سر آپ کی گورنمنٹ تھی، آج شہریار افریدی بتا دیں کہ فوج نے رانا ثناء اللہ کو پکڑا، فوج نے 15 کلو ہیروئن ڈالی، فوج نے پریس کانفرنس کرائی، فوج نے کہا کہ تم قرآن اٹھاؤ، فوج نے کہا تم اللہ کے 99 نام سر پہ رکھ کے جھوٹ بولو، کہہ دیں شہریار افریدی۔ آپ نے سنا نہیں، اس نے کہا ہے اور اس نے ٹھیک کیا ہے، میں سمجھتا دوبارہ کہنا چاہیے اسے، یہ بات اسے دوبارہ کہنا چاہیے۔ نہیں گل سنو سر، گل سنو، میں ٹویٹر والا بندہ نہیں، میں اردو ادب پڑھے ہے، نہ میں جو جملے آپ نے کہے میں نے ان جملوں کو ریپیٹ کیا، اور یہ لفظ اب تو ان سماعتوں تک چلے گئے نا جنہوں نے سن لیے۔ سر شہریار افریدی نے یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک منٹ میں سمجھ دو، دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں، نہ کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہوں کسی کو، میں سادہ بات کر رہا ہوں۔ سر اس ملک میں ٹھیک تب ہونا ہے کہ جہاں سے کوئی برائی نکلتی ہے اس جگہ کی نشاندہی کریں، میں حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جہاں ایک جگہ کھرے جا رہے ہیں چیزوں کے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ اکبر بگٹی کے ہوں، لیاقت علی خان کے ہوں، بے نظیر کے ہوں، بہت ساری جگہ کھرے جاتے ہیں، ہمیں نام لینا چاہیے، ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کہ جی بریولی ایک موقع پہ مریم بی بی بھی بولے اور واجپئی بولے، اس کے بعد چپ کر جائیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ یہ اس ملک میں رول آف لا آنا چاہیے، عدالت آزاد ہونی چاہیے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، جہاں ہمیں پتہ لگے کہ یہاں خرابی آ رہی ہے۔ یہ سچ ہو سر، گال میں آگے ٹور رہے ہیں علی بھائی دا ٹرم نے نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے نام لے لیا اپوزیشن میں، آپ تو اپوزیشن میں بھی نام نہیں لے رہے۔ نہیں ہم لے رہے ہیں، ہم تو لے رہے ہیں، کیوں نہیں لے رہے ریٹائر ہو گئے علی گوہر بلوچ صاحب۔ اچھا دیکھیں چیمہ صاحب میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں بات یہ چیمہ صاحب نے اس سیگمنٹ میں نا تھوڑی سنجیدہ گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میرٹ پہ کوئی مطلب میرٹ مین کہ جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے بیان کیا۔ دیکھیں اگر تو چیمہ صاحب کا یہ بیان ہے نا کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کے اوپر تمام سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے چیمہ صاحب ایسے بات نہیں چلے گی۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی لیڈرشپ کو اعتراف کرنا پڑے گا، عدنان کے ٹاک شو میں بھی اور باقی سارے ٹاک شوز میں، اور عوام کے سامنے کھڑے ہو کر، کہ ہم نے اسی باجوہ کے ساتھ مل کر 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا، ہم نے اسی باجوہ کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے اوپر نیب کے ذریعے کیسز بنائے تھے، ہم نے اسی باجوہ کے ساتھ مل کر جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دلوائیں تھیں، جب اور ہم اس پر قوم سے معذرت کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں عدنان کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، میری گزارش سن لیں، یہ نہیں ہے کہ آج آپ کی حکومت ٹوٹ گئی ہے تو آج آپ باجوہ کو یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو ان گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ نہیں، آپ چاہے پاپولیرٹی کے دعوے کریں، آپ چاہے جتنی مرضی وہ مطلب ہے کہ بحث کریں، آپ کو پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اخلاقی طور پر معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے ان جرموں کی معافی نہیں مانگیں گے، پھر اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا ہے کہ ڈنڈے کے مطابق چلانا ہے۔ اچھا اب وہ چیمہ صاحب رسپونڈ کر، اچھا کر لیں چیمہ صاحب۔
میں رسپونڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے 2014 میں کہا کہ 4 حلقوں کی انکوائری کرا دیں. انہوں نے 2018 میں کہا, ہم نے کہا بولو کس کس حلقے کی انکوائری کرانی ہے. ہم آج بھی اس بات کو تیار ہیں, کوئی ایشو نہیں ہمیں. ٹھیک ہے, ایک بات. اور اس بات میں اگر حقیقت ہوگی تو معافی مانگ لیں گے, اگر حقیقت نہ ہو تو پھر آپ مان لینا. یہ پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے, بات ہے ریئلٹی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اس بندے پہ 24 ارب روپے کا کیس تھا منی لانڈرنگ کا, اس بندے کو باجوے نے بچایا آپ کو, اور پھر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا. پیسے لے کے مریم کے پیسے پکڑے باہر جا سکے ہوگی. آپ کیسوں کی طرف آگے, کیسوں میں بات تو ہم بھی کر سکتے, آپ اصول کی بات کریں نا. وہ کیسے گری تھی, کتنے پیسے لے کے کرائی تھی, اور کس پراپرٹی ڈیلر نے جام کمال کے پیسے لیے اور جام کمال کو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کچھ آ گیا ہے تو پھر الزام پہ الزام چلا گیا نا. علی بھائی نے تو بڑی فیئر بات کر دی تھی. ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. دیکھیں آپ چیمہ صاحب, آپ کیسوں پر بات کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ, اگر ہمیں خوشی ہے, یوں آگے نہیں بڑھا, ہمیں خوشی ہے, چلیں اپوزیشن میں آ کر ہی آپ کو باصول ہو گئے, ہمیں اس بات کی خوشی ہے. خان صاحب نے تو لاسٹ ٹائم بھی کہا ہے کہ ہم سے پوری عمر کی وہ کروا لیتا, سینکشن لے لیتا پوری زندگی کی, لیکن میری حکومت جو ہے وہ قائم رہتی. تو آپ تو ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. آپ, میں آپ معذرت کے ساتھ, آپ باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں, لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک, آپ کو اتار دے تو پھر آپ گالی دیں گے. یہ تو کوئی موقف چیمہ صاحب ایک منٹ میں کامنٹ کیجئے, میں نے پھر یہ بار بار لڑائی کی بات کر رہے ہیں. اداروں سے لڑائی کون کرتا ہے؟ یہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا تو ضرورت ہے, یہ تو آئین اور قانون کی ضرورت ہے. لیکن جہاں ووٹ چرا کے دینا کون سی ورکنگ ریلیشن شپ ہے چیمہ صاحب؟ اس پہ پرچہ دیں, اس پہ اس کی انکوائری کریں, جو کچھ کیا ہے. لوگ قانون کے مطابق ایک ہی ہیں, جس کا ایک ووٹ ہے اس دھرتی پہ رہتا ہے وہ برابر ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس میں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے سر؟ کے پی اور پنجاب کے الیکشن میری معلومات کے مطابق ابھی تک کا یہ فیصلہ ہے, علی گور اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. ملک انتخابات ایک ہی بار ملک میں ہونے کی کوشش ہے حکومت کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی میں الگ ہوں, سندھ بلوچستان اور مرکز کے الگ ہوں. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی ہے, کل میں اور آپ ایک جگہ پہ موجود تھے, کسی دوست نے اس کی انڈیکیشن کی کہ اگر کے پی اور پنجاب میں ابھی الیکشن ہوں گے تو جنرل الیکشن کے وقت وہ حکومتیں کیا 3 مہینے کے لیے معطل کر دی جائیں گی, کیونکہ اس وقت آپ کا یہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی کہتا ہے کہ جس جگہ پہ انتخابات نیشنل اسمبلی کے ہو رہے ہوں گے صوبائی حکومت کام نہیں کر سکتی. ویری رائٹ. اور چیمہ صاحب جلدی سے 30 سیکنڈ سر, کے پی پنجاب الیکشن 30 سیکنڈ. 30 بھی چیمہ صاحب نے یہاں 30 تو ہم بھی دے دینا چاہتے ہیں. اگر آئین میں رہنا ہے, آئین مطلب نہیں ہے تو الیکشن ہوں گے, ورنہ مارشل لا لگا دیں. آئین کا مذاق نہ اٹھائیں, کوئی قانون, کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز نہیں چلتا. الیکشن ہونے ہیں, نہ بیٹھے تو یہ بھی الیکشن ہونے ہیں. الیکشن جو نہیں کروائے گا وہ آپ کہہ لیں کہ he is exposed to the Article 6. علی بھائی یہ کیوں زور پکڑ رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن نہیں چاہتے, نہیں کروانا چاہتے؟ قانون کہتا ہے نہیں, ہم تو چاہتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ جب الیکشن کمیشن نے ان کو لیٹر لکھا تھا بے شک کہ آپ مردم شماری کروائیں, اور آپ لیٹر کا پرائم منسٹر صاحب اس وقت ان کے عمران نیازی صاحب جواب بھی نہیں دیتے تھے اس وقت, حالانکہ پہلے لیجسلیشن ہو چکی تھی کہ پچھلی مردم شماری صرف ایک الیکشن کے لیے. تو آپ کو پتا تھا, چونکہ آپ اس وقت خواب خرگوش میں بیٹھے تھے, مدہوش تھے اقتدار میں, اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ای وی ایم مشینوں کے اندر سے ووٹ نکل آئیں گے اور فیض صاحب نکال کر دے دیں گے, آپ فیض یاب ہو جائیں گے. وہ نہ ہو سکے. یہ مقافات عمل ہے, جانے دے آگے بڑھے. 30 سیکنڈ اور ہے نہیں ہے. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کو. ناظرین, ضرورت کی ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, معاشی بحران ہے, آپ کے اور میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسی ملک میں 1 سال پہلے آٹا 50 روپے کلو تھا, آج 200 روپے کلو نہیں ملتا. پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, اور آج 250 روپے لیٹر لینے کے لیے بھی آپ کو کھجل ہونا پڑتا ہے. اور اسی ملک میں ڈالر 100 150 روپے 150 روپے چلو ان کی مان لیجیے, اور آج وہی 300 کو ٹچ کر رہا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری, یہ سارا فیلئر موجودہ حکومت کے سر ہے اگر اس کی ریکوری نہ ہوئی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.